ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے۔ ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا۔ اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے، میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا، اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنس دینے۔ ظاہر ہے وہ چلا گیا، واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا، اسے پتا ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے، تو تم نے یہ کیا غلطی کی؟ خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا، لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی۔ کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اب جو حکم ہے پورا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا؟ تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا۔ کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا، تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی، کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی، پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی، میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا، تجھے جانتا کوئی نہیں تھا، نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت اس ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے، اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے، تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے، ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری کہانی ہے، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے؟ نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا۔ آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا، اپنے طرز زندگی بھی بدل دی، نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی، نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں، بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ اقبال نے کیا کہا تھا
اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشم۔ ایک تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جو حضور کا فرمان ہے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کرتا ہے، اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منہدم ہو گئی، اب شیطان جدھر سے مرضی آئے جدھر سے مرضی جائے۔ ہاں اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَالسِّقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ سقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں گے، دل پاک ہو جائیں گے، جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے۔ اور بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 70 گناہ مٹ گئے، پھر یہ بار بار تکرار کرتا رہا تو دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مصفہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل سیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سے غلاظت، گندگی اور جو دل کے اوپر چڑھا ہوا غلاف ہے وہ اتر جاتا ہے، اور دل پھر انوار پانے لگتا ہے، پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے، اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے، اس کو نماز اور سجدے میں بھی سرور ملتا ہے۔ جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا، نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا۔ اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں، دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں، اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے۔ اب دل 4 طرح کے ہیں، القلوب اربع، دل 4 طرح کے ہیں۔ ایک دل قلب اجرد فیہ سراج یظہر، ایک مومن کا دل وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح چراغ روشن ہوتا ہے، اور مومن کے پاس جو بیٹھے اللہ اس کے دل کو بھی نور کر دیتا ہے، چونکہ دلوں سے نور کی شعائیں نکلتی۔ کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے جو عقل والے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں، اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتی ہیں، اور جو بدکار ہے، برا شخص ہے، اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اور دوسرے پر مرتب ہوتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی۔ حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کہ حامل المسک، جس طرح کستوری والا شخص ہوتا ہے، عطار کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے گی۔ فرمایا یا تو تمہیں دے گا تحفہ، یا تم اس سے خرید لو گے، یا نہ وہ تحفہ دے گا نہ تم خریدو گے، لیکن جب تک بیٹھو گے مشام جام معطر رہیں گے، اور گھر آؤ گے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہوگی۔ اس لیے اچھے بندے کی صحبت کو حضور نے جو ہے وہ کستوری والے عطار سے حضور نے تشبیہ دی، اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور علیہ السلام نے بھٹی والے سے مثال دی کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبو، اس کا دھواں اس کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا۔ اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے، اس کے باوجود بھی من میں روشنیاں ہوں گی، من میں اجالے اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، تے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزاراں۔ تو اب جل جانے کا اندیشہ بہر صورت موجود ہے۔ تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے۔ میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں
کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے، کسی شخص کے تذکرے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، گفتگو کر دیں، تو اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرت ہو، اس کی بات چھیڑ دیں، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر گندگی کے ڈھیر کی بات کوئی چھیڑ دے، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر پھولوں کی بات چھیڑ دے، موتیے کی، نسرین کی، نسترن کی، چمبیلی کی، گلاب کی، موتیے کی، ان پھولوں کا تذکرہ کو چھیڑ دے، طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟